بسم اللہ الرحمن الرحیم ورفعنا لک ذکرک صلو علیہ وآلہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، آج کی بات بہت پرانی ہے اور ہم اس پروگرام میں اس کو اس لیے بھی پیش کر رہے ہیں کہ یہ درس مثنوی کی ایک اور قسط کے ساتھ آپ لوگوں کی رہنمائی کا طریقہ کار بن سکے اور آپ کے لیے رہنمائی اس پہ حاصل ہو سکے۔ اس میں ہم جو بات کریں گے وہ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 260 میں اللہ تعالیٰ ایک واقعہ بیان فرماتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کا واقعہ ہے جس میں انہوں نے عرض کیا کہ آپ مجھے بتا دے تو مردوں کو کیسے زندہ کرتا ہے۔ اس واقعے میں مولانا صاحب نے جو تفسیر کی ہے اس کی اپنی 5ویں کتاب میں انہوں نے آیت کا ایک اور رخ الگ دکھایا ہے۔ انہوں نے یہ بتایا ہے کہ یہ 4 پرندے جو اس آیت میں ذکر کیا گیا ہے ہمارے اندر ہی موجود ہیں اور یہ ہمارے نفس کے 4 پرندے ہیں۔ ان کے متعلق وہاں آپ سے سیر حاصل مولانا صاحب نے جو سب سے پہلا پرندہ جو بتایا ہے وہ کوّا یعنی کہ زاغ، اور اس کے متعلق بات کرتے ہوئے آپ فرماتے ہیں کہ وا آرزوی زاغ ہاں عمر دراز است، کوّے کی آرزو ہے کہ وہ لمبی عمر حاصل کرے۔ تو اس کے متعلق ہم بات کرتے ہیں۔ سب سے پہلے تو ہم اللہ تعالیٰ کے جو علم ہے قرآن سے دعا کریں گے کہ ہمیں اللہ ہی کافی ہے اور کیا ہی اچھا کارساز ہے، اور یہی وہ کارساز ہے کہ جو ہمیں دنیاوی خواہشات اور آرزو سے بچاتا ہے۔ یہ دعائیں صرف الفاظ نہیں، یہ ایک حالت ہے۔ اس حالت تک پہنچنے کے لیے اس پرندے کو، کوّے کو سمجھنا ضروری ہے۔ کوّا آرزو کا پرندہ ہے، وہ آرزو جو کبھی ختم نہیں ہوتی، وہ آرزو جو کہتی ہے کچھ اور کچھ اور کچھ اور سب سے گہری آرزو ہے انسانوں کی ہمیشہ رہنے کی آرزو، طویل عمر پانے کی آرزو۔ یہ سب کی آرزو ہے، میری آپ کی، ہر انسان کی، کوئی اسے مانے یا نہ مانے۔ بڑھاپا روکنے کے لیے، موت سے لڑنے کے لیے ہم کتنی ہی بار آرزویں رکھتے ہیں۔ 1000 طرح کی اینٹی ایجنگ فارمولے ہم لوگ استعمال کرتے ہیں اور مختلف طریقے کا، لیکن کیونکہ ہمارا اندر کا کوّا جو ہے ہمیں کہتا رہتا ہے کہ دنیا سے چپکے رہو، دنیا سے لگے رہو تاکہ تم لمبی عمر پاؤ، تاکہ تم بہتر سے بہتر زندگی گزار سکو اور دنیا مزید سے مزید حاصل کر سکو۔ اصل میں یہی مسئلہ ہے کہ اگر ہم دنیا کو حاصل کرنا چاہ رہے ہیں تو دوسرے کی ہرس کے لیے نہیں، دوسرے کی دیکھا دیکھی کے لیے نہیں، دوسرے کے جلن میں، حسد میں نہیں، بلکہ اپنی کامیابی، اپنی اہلیت کی بنیاد پر ہم اس کو حاصل کریں۔ دنیا تو پھر بھی ملے گی، اللہ تعالیٰ ہی کارساز ہے، اللہ تعالیٰ ہی دنیا دینے والا ہے، لیکن ہم دنیا کی آرزو کو چھوڑ کر ہم زیادہ سے زیادہ بہتر سے بہتر اللہ کی راہ میں لگ جائیں گے تو ہماری دنیا بھی بنے گی اور دین بھی بنے گا۔ اور یہی جو ہے اس کوّے کو پہچاننے کے بعد ہمارا عمل ہونا چاہیے۔ دوستو، اس کے بعد جو ہمارے پاس پرندہ ہے جسے ہم بطخ یعنی کہ جس کا معنی ہرس سے تعبیر کرتے ہیں، تو پہلے ہم اس کو سمجھنے کے لیے ہم دعا کرتے ہیں سورہ طٰہٰ کی، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری، یا رب میرا سینہ کھول دے، میرا معاملہ آسان کر دے۔ یہاں پہ مولانا صاحب فرماتے ہیں بط ہرس است و خروس آن شہوت است، بطخ ہرس ہے اور خروس شہوت ہے۔ پہلا یعنی کہ پہلا پرندہ جسے ہم بطخ کہہ رہے ہیں، بطخ آپ نے بھی دیکھی ہوگی، وہ چلتی ہے تو اس کی چونچ زمین میں دھسی رہتی ہے، کیچڑ میں، پانی میں، خشکی میں، مٹی میں، ہر جگہ ڈھونڈتی رہتی ہے، کچھ ملے یا نہ ملے چونچ ہے کہ رکتی ہی نہیں۔ مولانا کہتے ہیں یہ ہرس کی تصویر ہے۔ اب ذرا رکیں اور سوچیں، ہم میں سب کتنوں کے اندر یہ بطخ کی طرح بیٹھی ہوئی ہے۔ دوستوں، میں کوئی بڑی بات نہیں کر رہا، بالکل آپ کی روزمرہ کی زندگی کی بات کر رہا ہوں۔ آپ کے پاس ایک مکان ہے، دوسرا چاہیے، دوسرا ہوا تیسرا چاہیے، آپ کے پاس ایک گاڑی ہے، ایک لیکن پڑوسی کی گاڑی دیکھ کے دوبارہ بے چینی شروع ہو جاتی ہے، اور کاروبار میں ایک آمدنی ہے لیکن زیادہ سے زیادہ حاصل کرنے کے ہمیں ہماری نیندیں اڑا دیتی ہے۔ یہ بطخ ہے جس کی چونچ ہمیشہ زمین میں رہتی ہے۔ یہ ہرس سے آدھی سے آدھے ہرس آدمی اس ڈاکو کی طرح ہے جو گھر میں گھس جائے اور اندر دھن بوری بھرتا چلا جاتا ہے، موتی بھی، چنے بھی، کنکر بھی، سب ٹھونستا چلا جاتا ہے، کیونکہ اسے خوف ہے کہ کوئی اور نہ آ جائے، موقع ہاتھ سے نہ نکل جائے۔ اور یہی ہرس کا اصل چہرہ ہے۔ خوف اللہ پر بھروسے کی کمی ہے،
دیکھیں اس بطخ نے ہماری زندگی میں کیا کیا کیا، صحت ہم نے ختم کر دی، یعنی کہ زیادہ سے زیادہ نوکری کے چکر میں، کاموں کے چکر میں ہم نے اپنی صحت کو برباد کر دیا، مختلف بیماریاں لگا دی، اس لیے نہیں کہ ہمیں کھانا نہیں ملا تھا، بلکہ کھانے کے ساتھ جو ہمیں آسائشیں ہمیں چاہیے تھی ان کو ہم ضرور حاصل کرنا چاہتے، وہ نہیں کرا، لیکن ایک حد پہ پہنچ کے میں نے یہ دیکھا کہ اس بطخ کی طرح جب تک کہ بطخ کی طرح ڈھونڈتے رہو گے سکون نہیں ہوگا، اور صوفیہ نے اسے قناعت کا نام دیا ہے۔ قناعت کا مقصد یہ جو تیرے ملنے کا ہے وہ تو ملنا ہی ملنا ہے، اور انشاء اللہ تعالیٰ پہ قناعت کرو گے تو وہ جو ملنا ہے وہ تو ملے ہی ملے گا، لیکن سکون کے ساتھ ملے گا، اور اسی لیے کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سے دعا کی جائے کہ اللہ تعالیٰ رزق کریم عطا فرما۔ قناعت کا مطلب ہے جو اللہ نے دیا ہے اس میں برکت پیدا ہو، اس میں برکت کی دعا مانگو، محنت کرو لیکن نتیجہ اللہ پر چھوڑ دو، اور یہی سکون کی کنجی ہے، اور اسی کے حاصل کرنے کے بعد ہی آپ جو ہے آسانی کے ساتھ زندگی گزار سکتے ہیں، اور یہی اسی لیے ہم نے دعا بھی مانگی کہ ہمارا سینہ کھول دے، میرا سینہ کھول دے اور میرا معاملہ آسان کر دے، یعنی کہ ہمارے معاملات میں اصل چیز کیا ہے؟ دیکھیں اگر آپ اپنے معاملات میں صفائی سچائی کر لیں گے تو وہ آپ کی حرص کو ختم کر دے گا، آپ اپنے جب بات کریں، جب کسی سے معاملہ کریں سچی بات کریں، اور اس کو حتی کل امکان پورا کرنے کی کوشش کریں، اس کو دھوکے میں نہ رکھیں اور اپنے آپ کو بھی دھوکے میں نہ رکھیں، سچائی کے ساتھ جو بھی معاملہ ہوتا ہے وہ پرسکون ہوتا ہے۔ آئیے ہم اگلے پرندے کی طرف چلتے ہیں۔ دوستو اس پرندے میں جب ہم بات کرتے ہیں یہ ہے مرغ، خروس، جس کی نشانی شہوت بھی ہے، اور یہ نفس کا مقام ہے، جہاں پہ اللہ تعالیٰ قرآنی آیت میں فرما رہا ہے، النازعات میں، سورہ نازعات میں یہ مفہوم ہے، اور جو شخص اپنے رب کے حضور کھڑے ہونے سے ڈرا اور اپنے خواہش کو اپنے نفس کو خواہش سے روکا وہ جیت گیا، کہ یہ مفہوم ہے اس آیت کا۔ مرغ کو دیکھیں اور وقت بانگ دے رہا ہے، اپنی آواز سے ماحول بھرے ہوئے ہے، ہمیشہ بے قرار ہے، ہمیشہ چکنا، ہر حرکت پر رد عمل، مولانا کہتے ہیں یہ شہوت ہے، خواہش کی وہ آگ جو اندر سے چین نہیں لینے دیتی۔ اب آپ سوچیں گے شہوت سے مراد جنسی خواہش نہیں، شہوت ہر خواہش کا نام ہے جو نفس کو لگتی ہے، خواہش سنائے جانے کا، خواہش تعریف کی، خواہش مزے کی، خواہش لذت کی، خواہش آج کے زمانے میں خروس نے نیا آشیانہ بنا لیا، جیسے کہ آج کے زمانے میں سب سے بڑا مصیبت ہمارے لیے موبائل اسکرین، جو ہمیں مختلف خواہشوں کے درمیان لے کے گھومتی رہتی ہے۔ آج کا انسان صبح اٹھتا ہے تو پہلے فون دیکھتا ہے، رات سوتا ہے تو آخری کام فون دیکھتا ہے، کھانے کی میز پر ہے، باتھ روم میں ہے، بچوں کے ساتھ بیٹھے ہوئے، خروس ہر وقت بانگتے رہا ہے، اور دیکھو اور دیکھو اور دیکھو، سوشل میڈیا پر ہر 5 منٹ بعد کوئی نیا مواد آتا ہے، اور نفس کا خروس اسے دیکھنا چاہتا ہے، پسند کرنا چاہتا ہے، تبصرہ کرنا چاہتا ہے، شیئر کرنا چاہتا ہے، اور اس سب میں وہ وقت کہاں ہے جو اللہ نے دیا تھا؟ وہ ذکر کہاں گیا؟ وہ نماز کہاں گئی؟ وہ اولاد کے ساتھ وہ آدھا گھنٹہ کہاں گیا؟ دوستو یہ خروس بہت خطرناک ہے، اس لیے کہ وہ ہمیں لگاتا نہیں، بلکہ کہ لگتا ہی نہیں کہ ہم کچھ غلط کر رہے ہیں، ہم سمجھتے ہیں بس معلومات لے رہے ہیں، بس تفریح کر رہے ہیں، لیکن اندر سے روح خالی ہوتی جاتی ہے، اور ہم ایک مسلسل ایک نشے میں پڑتے جاتے ہیں۔ صوفی کا جواب ہے اس سلسلے میں، اس عادت کے لیے نفس کی نگرانی کرنا، جس لمحے خواہش ہٹے رکو، پوچھو میری ضرورت ہے یا نفس کی خواہش ہے؟ قرآن کا وعدہ ہے جو اپنے نفس کو خواہش سے روکے گا اس کا ٹھکانہ جنت ہے، لیکن یہ مقام، یہ ضبط نفس ہے، یہ اچانک نہیں آتا۔ دیکھیں آپ میں بھی یہاں پہ سوشل میڈیا یوز کر رہا ہوں، اور اکثر و بیشتر میں سوشل میڈیا پر پریزنس رہتا ہوں، لیکن اس کے لیے کبھی کبھار میرے سے بھی زیادتی ہو جاتی ہے، اس میں کمی کی خواہش رہتی ہے، کبھی کبھار میں بھی اپنے طور پہ اس چیزوں سے مبرہ نہیں سمجھتا اپنے آپ کو، اس خامی سے، لیکن پھر بھی اس کا خیال رکھتا ہوں، کوشش کرتا ہوں کہ کم سے کم اس کو کروں، اور اگر میں اس کو مسلسل یوز بھی کر رہا ہوں سوشل میڈیا کو اور خواہشات نفسانی کے پیچھے بھاگ رہا ہوں، تو اس میں نیت کوئی اچھی ہو، کوئی واضح اور بہتر نیت ہو۔ تو اللہ تعالیٰ نے دنیا کو نہیں منع کرا، خواہش کو پورا کرنے سے نہیں منع کرا، بلکہ ایک اللہ کی دی ہوئی حدود کے اندر رہتے ہوئے نیکی کے ساتھ اس خواہش کو پورا کرنا، اور اس کو لوگوں کی بھلائی کے لیے استعمال کرنا، یہی صوفی کا اس نفس کے لیے جواب ہے۔
تو ہم آگے بحث کرتے ہیں اگلے پرندے کے لیے، جس کو ہم مور بھی کہتے ہیں۔ جب ہم اس پرندے کی بات کریں گے تو اس سے پہلے ہم دعا کرتے ہیں، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ اے آقا، اے یار، ہمارے دلوں کو ہدایت کے بعد ٹیڑھا نہ کر، اور ہمیں اپنے پاس سے رحمت عطا فرما، اور تو ہی رحم کرنے والا ہے، تو ہی رحمت کرنے والا ہے۔ دیکھیے، جب آپ اس میں نے جو عرض کرنا تھا ایک بہت امپورٹنٹ بات، کہ جب آپ ایک خواہشات نفسانی کے تابع ہو کے، آرزو کے میں چکر میں پڑھ کر، اور رزق کو جمع کر لیتے ہیں، تو سب سے پہلے پھر آپ کے اندر دل میں خواہش ہوتی ہے کہ آپ کو رتبہ ملے، یعنی کہ مور جیسا۔ دانشمند نے مور کو اپنے ہی پروں کی چونچ مارتے دیکھا ہے۔ اس نے پوچھا، تم یہ کیا کر رہے ہو؟ مور نے کہا، یہ خوبصورتی میری دشمن ہے، شکاری اس کو دیکھ کر میرے پیچھے پڑ جاتے ہیں، میں اسے خود ہی ختم کر رہا ہوں۔ مولانا کہتے ہیں کہ طاؤس یا مور ایک چاہ ہے، جو مقام کی خواہش ہے، شہرت کی خواہش ہے، ہر جگہ نظر آنے کی خواہش ہے، اور یہی اصل چیز ہے۔ یہ ذرا سا آپ سوچیں، ہم اپنی زندگی میں ہر جگہ نظر آنے کی کوشش کرتے ہیں، ہر جگہ ہمیں پوری کوشش ہوتی ہے کہ ہم لوگ باغ ہمارے متعلق جانیں، ہمیں پہچانیں، اور ہمارے شخصیت کو پہچانے، ہمارے پیغام کو نہ پہچانے۔ اور یہیں پہ ڈفرنس ہے بیٹا، جب عبادت ظاہر کرنے کے لیے ہو جائے، شخصیت کو ظاہر کرنے کے لیے، ہمارے عمل کو ظاہر کرنے کے لیے، ہم ہمارے اندر طاؤس جو ہمارے اندر مور بیٹھا ہوا ہے، وہ ہمیں ہماری ظاہری رکھ رکھاؤ کو اتنا زیادہ ہم پہ قابو کر لے کہ ہم اپنے عمل کو نہ دیکھیں بلکہ ظاہری رکھ رکھاؤ کو دیکھیں۔ تو یہ مقام حاصل کرنے کا ایک ایسا مقصد ہے، کہ ایک ایسی دوڑ ہے کہ جب آپ اس کو ختم نہیں کر پاتے، اور آپ کے چہروں کا نور، آپ کی آواز کی مٹھاس، اور آپ کی برتاؤ کی نرمی، سب اس کے نظر ہو جاتی ہے۔ ایک صوفی نے پوچھا کہ تو اپنے نفس پہ کیسے قابو کر لیتا ہے، اور کیا تیرے کو مشکل ترین مرحلہ نظر آیا؟ اس نے بولا کہ سب سے مشکل ترین مرحلہ مرتبے کی خواہش ہے، اور وہ مرتبے کی خواہش کے آدمی ہر ایک سے اپنے آپ کو برتر منوانے کی کوشش کرتا ہے۔ اور یہی سب سے بڑا آج کی دنیا کا مسئلہ ہے، کہ ہم چھوٹی سچی ہر طریقے سے دوسروں سے بہتر منوانے کی کوشش کرتے ہیں، اور کہیں سے اگر غلطی ہو جائے، اور کہیں پہ ثابت ہو جائے کہ ہم نے غلطی کی، تو کوئی ہمیں چہرہ دکھا دے، ہماری غلطی کا احساس کرا دے، تو ہم اس سے ناراض ہو جاتے ہیں۔ اپنی غلطی کا احساس کریں، اور اگر آپ بار بار غلطی کر رہے ہیں تو کوشش کریں کہ وہ راستہ چھوڑ دیں جہاں پہ آپ کو بار بار غلطی ہو رہی ہے، اور یہ نہیں چھوڑیں کہ آپ کے اندر طمع ہے، آپ کے اندر فخر ہے، آپ کے اندر رتبے کا خواہش ہے، کہ یار دیکھو میں اس رتبے پر ہوں، اس نے مجھ سے ایسا کہہ دیا۔ یہ نہیں، بلکہ ایسا اس لیے چھوڑیں کہ آپ کو احساس ہے کہ آپ اس راستے پہ بہتر طریقے سے نہیں چل سکتے، اس لیے اجتناب کر رہا ہے۔ اور رتبے جب آپ کا رتبہ بڑھتا ہے، تو رتبہ اس طرح سے نہیں بڑھتا کہ آپ دوسروں کو نیچا دکھائیں یا نیچا کریں، بلکہ رتبہ اس طرح سے بڑھتا ہے کہ نیچے سے اٹھا کے آپ اپنے برابر میں لوگوں کو بٹھائیں، لوگوں کو اپنی محبت عطا کریں، تو اللہ تعالیٰ آپ کا رتبہ بڑھا دیتا ہے۔ اور یہی مور کی خواہش ہے، کہ وہ رتبے کے لیے اپنے پروں کو پھیلاتا ہے، لیکن دانشمند مور انہی پروں کو کھاڑ کے پھینک دیتا ہے، کہ تاکہ اس سے شکاری اس کا آسانی سے شکار نہ کر سکے۔ اس کے بعد جب ہم آگے بات کریں گے میرے دوستوں، تو آج ہم ان سب کا اگر نچوڑ پیش کریں گے، تو اختتام میں جو چاروں پرندوں کی ذبح کرنے کا اور اس کا جو مثال پیش کی گئی ہے، اصل میں وہی ایک دعا ہے، جسے ہم نے بہت دفعہ سنا ہے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اللہ نے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کہا کہ چار پرندے لو، انہیں مانوس کرو، پھر ان کے ٹکڑے کرو، ہر پہاڑ پہ رکھو، پھر پکارو۔ مولانا رومی اس میں تفسیر کرتے ہوئے کہتے ہیں، جب ابراہیم نے ان پرندوں کو ذبح کیا تو وہ مر نہیں گئے، وہ بدل گئے، وہی چار پرندے، لیکن اب ان میں اذیت بھی نہیں ہے، قراری ہے، خوف نہیں ہے۔ بطخ جب بدلتی ہے تو سخاوت بن جاتی ہے،
وہی طاقت جو اکٹھا کرتی ہے ان لوگوں کے لیے اکٹھا کر کے سخی بن آگے بڑھا دیتی ہے۔ جب قوا جسے ہم کہتے ہیں جب بدلتا ہے تو امید بن جاتا ہے، وہی آرزو جو دنیا کے لیے تھی اب آخری کے لیے ہو جاتی ہے، اور یہ آرزو کبھی مایوس نہیں کرتی۔ اسی طریقے سے جب خروس یعنی کہ مرغا جب بدلتا ہے تو جذبہ بن جاتا ہے، وہی شدت جو خواہشوں میں لگی تھی اب اللہ کی محبت میں لگ جاتی ہے۔ طاؤس جب بدلتا ہے تو حسن اخلاق بن جاتا ہے، وہی خوبصورتی جو ظاہر کرتی تھی اب اندر بستی ہے اور لوگوں کو فائدہ پہنچاتی ہے، لوگوں کو اپنے طور پہ ان کے لیے فائدہ پہنچانے والی شخصیت بن جاتی ہے، اور یہی مرتبے کا مقام ہے۔ یعنی یہ راستہ ہے نفس مطمئنہ حاصل کرنا، یہی نفس مطمئنہ یا نفس اپنے رب کی طرف لوٹا، راضی بھی پسندیدہ بھی، اور میرے بندوں میں داخل ہو جا اور میری جنت میں آ جا۔ دوستو یہ چار پرندر ہر انسان کے اندر ہیں، یہ بری چیزیں نہیں ہیں، یہ وہ قوتیں ہیں جو اللہ نے رکھی ہیں تاکہ انسان کو دنیا میں کام کر سکے، لیکن جب قوتیں کنٹرول سے باہر ہو جاتی ہیں تو وہی بطخ، خروس، طاؤس اور زاق بن جاتی ہیں۔ صوفیہ کرام کی جو بات ہے وہ مافوق الفطرت نہیں ہوتی، صوفیہ کرام جو ہے وہ آپ کی فطرت کے مطابق آپ کے اندر سے آپ کو ایک بہتر راستہ دکھاتے ہیں، جس کے لیے پھر میں وہی دعا دہراؤں گا آج سفر کے لیے اور ہمیشہ کے لیے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سید نظام الدین چشتی، خاکسار، چراغ چشتیانہ روشنائی۔